أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کے لیے سجدہ کریں، اور سب فرشتوں کے لیے حکم تھا، اور یہ جو شیطان تھا یہ فرشتوں کا معلم تھا، تو اس کو بھی حکم تھا کہ یہ بھی سجدہ کرے۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کے سامنے، اور وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور وہ تو خیر اوپر کی بات ہے، یہاں کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سجدے کا حکم فرمایا، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام قبلے کی طرح تھے، اصل سجدہ اللہ کے لیے تھا۔ بہرحال یہ کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا اور اس آدم کے پتلے کو مٹی سے بنایا، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ نہیں کیا سجدہ۔ اللہ تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کو مردود قرار دیا۔ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے۔ اب وہ نکل گیا وہاں سے۔ اب اس کو بڑی حسد پیدا ہو گئی کہ ان کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، تو اس نے کہا کہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، آگے سے آ کر، پیچھے سے آ کر، دائیں سے آ کر، بائیں سے آ کر، ہر طرف سے آ کر ان کو بہکاؤں گا میں۔ لأغوینہم، گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا ان کو، سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جا بہکانا۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے نیک بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، میرے نیک بندوں پر تیرا قبضہ نہیں ہوگا، تو میرے نیک بندوں کو کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو بہکائے گا، گناہ کروائے گا، وہ استغفار کریں گے، میں معاف کر دیا کروں گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار، لازم پکڑ لو تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اور استغفار پڑھنے کو، اس لیے کہ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میں نے انسانوں کو گمراہ کر کے وسوسے ڈال کر بہکا کر ہلاک کرنا چاہا، لیکن لا الہ الا اللہ نے اور استغفار نے مجھے ہلاک کر دیا۔ بڑی کوششیں کر کے، اسکیمیں بنا کے اور پالیسی بنا کے، اور میں لوگوں سے گناہ کرواتا ہوں، اور وہ لوگ استغفار پڑھ لیتے ہیں، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، میرا سارا کیا کرایا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ مجھ کو ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے نے اور استغفار نے۔ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، سب گناہ ختم، لوگ استغفار پڑھ لیتے ہیں، سب گناہ ختم۔ تو استغفار ایسی چیز ہے، ایک بزرگ کے پاس میں کوئی آتا کہ صاحب مال و دولت کی کمی ہو گئی، دکان نہیں چل رہی، کھیتی نہیں ہو رہی صحیح سے، بے برکتی ہو گئی، کہتے بھائی استغفار پڑھو۔ کوئی آتا صاحب بچے نہیں ہو رہے، کہتے استغفار پڑھو۔ کوئی اور آدمی آتا کہتے استغفار پڑھو، ہر کام کے لیے استغفار بتاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ ہر کام کے لیے استغفار بتاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ استغفار پڑھو، اللہ سے معافی چاہو، مغفرت مانگو، وہ بہت بڑا غفار ہے۔
بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی مغفرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، غفارا بہت معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جب وہ معاف کر دے گا تو گناہ تو معاف کر ہی دے گا، اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش ہوگی، بارشوں سے تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال دے کر تمہاری مدد کرے گا اور اولاد دے کر تمہاری مدد کرے گا۔ لڑکے ہوں گے، لڑکوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، باغات دے دے گا تم کو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں دے دے گا، نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کس کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے۔ تو استغفار آدمی زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے، توبہ کرتا رہے گناہوں کی۔ یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بھی توبہ ہے، استغفار ہے۔ ایک تو وہ استغفار ہوتی ہے آدمی خاموشی سے اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک وہ توبہ ہے جو کسی کو گواہ بنا کر کی جائے، تو بیعت ہونے والا گویا کہ اپنے شیخ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر کہ میں نے توبہ کر لی۔ تو توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کیا ہے؟ التوبۃ الندم، توبہ ہے ندامت، یعنی پچھلے گناہوں پر ندامت ہونا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک صاحب کا ایک بچہ تھا اور وہ بچہ ان سے پیسے بہت مانگتا تھا، تو انہوں نے کہا ارے بہت پیسے مانگتا ہے، توبہ کر، اب نہیں مانگے گا۔ تو اس نے توبہ کر لی، ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا، کان پکڑ لیا، توبہ کر لی کہ اب نہیں مانگیں گے پیسے۔ اور توبہ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ابا کو ایک کوہنی ماری، اب تو دے دو پیسے، اب تو توبہ بھی کر لی۔ تو حضرت فرماتے تھے ہم لوگوں کی توبہ ایسے ہی کہ توبہ کر لیتے اور گناہ کر لیتے، پھر توبہ پھر گناہ، لیکن اللہ کا نام تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ انسان کتنی ہی بار گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ابھی تو توبہ کی تھی تو نے پھر آ گیا گناہ کر کے، بلکہ اس کو بھی معاف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، خود بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ کھلا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ آدمی پر نرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے، سانس اٹکنے نہ لگے حلق میں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے آدمی جتنی بار چاہے توبہ کر لے، یعنی گناہ کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، توبہ کر لی تھی، اگر ہو گیا پھر توبہ کر لے، مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے۔ ایک شخص آیا ایک عالم کے پاس اور کہا کہ حضرت میں نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو وہ عالم نے کہا کہ کمبخت کہیں کے منحوس آدمی 99 آدمیوں کو قتل کر کے اب آیا میرے پاس، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی اب؟ تو اس نے کہا، سوچا کہ جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی
تو سینکڑا ہی پورا کر دو، تو ان کو بھی نپٹا دیا۔ اب اس کے بعد پھر اس کے دل میں ایمان تھا، احساس پیدا ہوا، پھر وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو انہوں نے کہا فلاں جگہ نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں، یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا ان کے ساتھ مل کر، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ علماء اور مشائخ نے کہا کہ جو یہ شیخ کی مجلسیں ہوتی ہے یا ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے، یہ اسی لیے ہوتی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے کہ وہ بزرگ نے ان سے کہا فلاں جگہ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ تو سب مل کر جب اللہ کی عبادت کرتے تو اللہ کی رحمت زیادہ جلدی متوجہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ چل دیا بیچارہ۔ اب جاتے جاتے راستے ہی میں موت کا وقت آ گیا۔ اب جب پاؤں لڑکھڑانے لگے، اس نے سوچا کہ اب وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو گر گیا۔ وہ گرنے کے بعد بھی سوچا کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن گھسٹ تو سکتے، تو گرنے کے بعد بھی تھوڑا سا ادھر کو گھسٹا وہ جدھر جانا چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کو ہم لے جائیں گے، یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو تو ہم لے جائیں گے۔ اب دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جج بنا کر بھیجا انصاف کرنے کے لیے۔ اس فرشتے نے کہا جج نے کہ اچھا ایسا کرو، ادھر سے بھی زمین کو ناپتے ہوئے لاؤ جہاں سے آ رہا ہے، اور ادھر سے بھی زمین کو ناپو جہاں جانا چاہ رہا تھا۔ جو زمین کے زیادہ قریب ہوگا، جس زمین کے قریب ہوگا ادھر کہیں فیصلہ ہو جائے گا اس کے حق میں۔ تو جب زمین کو ناپا گیا تو جہاں وہ جانا چاہتا تھا ادھر سے تھوڑا سا قریب نکلا، جتنا وہ گھسٹا تھا اتنا ہی چند قدم ادھر کو قریب نکلا، تو اللہ جل شانہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے، اور اس کے دل کا یہ جذبہ کہ اگر میں وہاں نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم ادھر کو گھسٹ تو سکتا ہوں، وہ گھسٹنے پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو قبول فرما لیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 بار اور بعض حدیث میں 100 بار استغفار پڑھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشا ہے، ہم جیسے لوگوں کو سکھانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے، تو ہم کو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار پڑھتے رہیں۔ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ استغفار پڑھتے رہیں گے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، استغفار پڑھتے رہیں گے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے استغفار پڑھنے والا ایسا ہے جیسے نل کے نیچے کھڑا ہوا ہے، آتا جا رہا ہے، پانی گرتا جا رہا ہے، میل کچیل دھلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب استغفار پڑھتے رہیں گے تو گناہ دھلتے رہیں گے آدمی کے۔ تو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر اور استغفار، ان دو چیزوں کو ہمیں لازم کر لینا چاہیے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ابتدائی چیز کیا ہے؟ سلوک ہے۔ اس راستے میں چلنے والے کو
سالک کہتے ہیں۔ سالک معنی چلنے والا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، حدیث شریف میں آتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے، کائے کے لیے کہ علم حاصل کرے، یلتمس فیہ علما، علم کو تلاش کر رہا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ چلاتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہری علم، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے جو چلتا ہے، اس کے بارے میں جب یہ حدیث ہے تو اللہ کی پہچان کا جو علم ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے جو اس راستے پر چلتا ہے، اس کو بھی مشائخ سالک کہتے ہیں۔ سالک معنی چلنے والا۔ اب جو اس راستے پر چلے تو اس کے لیے سب سے زیادہ بنیادی چیز کیا ہے کہ شیخ کو تلاش کرے، اور شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف توجہ رکھنے والا۔ اس لیے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع ہونے والا ہے، میری طرف لوٹ کر آنے والا ہے، بار بار مجھ سے تعلق جوڑنے والا ہے، بار بار مجھ سے تعلق قائم کرنے والا ہے، اس کے راستے پر آپ چلیے، اس کی اتباع کیجیے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے راستے پر نہ چلیے جس کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ ایسے آدمی کو شیخ نہ بنائیے، شیخ اس کو بنائیے جو کہ اللہ کی طرف توجہ رکھنے والا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے والا ہے، اپنا تعلق بھی اللہ سے جوڑے گا اور آپ کا تعلق بھی اللہ سے جوڑے گا، آپ کو بھی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا، ہر حال کے اندر اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے تعلق رکھیں۔ اگر نعمتیں مل رہی ہیں، عیش و آرام مل رہا ہے، تب بھی اللہ سے جڑے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا ہی نعمتیں زیادہ بڑھیں گی۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ بزرگوں نے مثال دی کہ ماں اگر بیٹے کو مارتی ہے تماچا تو بیٹا پھر بھی اسی سے جھومتا ہے جا کر کے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اور کہاں جاؤں گا میں۔ تو انسان پر مصیبت بھی آئے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا عذاب ہم دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، کائے کے لیے دیتے ہیں؟ تاکہ تم ہماری طرف لوٹ کر کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت جو دیتے ہیں وہ بھی آزمانے کے لیے دیتے ہیں، امتحان لینے کے لیے دیتے ہیں۔ اب اس وقت آدمی اگر مصیبت میں ادھر ادھر کی باتیں بکنے لگے، اول فول بکنے لگے، تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے مصیبت جو ہے وہ پریشانی اللہ سے دور کرنے والی بن جائے گی۔ اور مصیبت میں اگر اللہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف رجوع ہو، تو وہ مصیبت اور پریشانی اس کے لیے نعمت بن جائے گی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار یہ تقریر فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اور خوشحالی اور تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک آدمی آ گیا، کہا حضرت میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اب لوگوں نے سوچا دیکھو اب کیا کہتے ہیں حضرت، ابھی تو فرما رہے تھے بیماری بھی نعمت ہے، اب وہ آ گیا کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں، دعا کر دیجیے کہ صحت یابی ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی نعمت ہے، یہ بندہ آیا ہے دعا کرانے کے لیے، اس کو بیماری کے بجائے صحت والی نعمت عطا فرما دیجیے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے، تندرستی بھی اسی کی طرف سے، خوشحالی بھی اسی کی طرف سے، تنگی بھی اسی کی طرف سے۔ ہر وقت آدمی راضی رہے، اس پر خوش رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو لا کر مٹھائی کا ڈبہ دیا، 2 ڈبے لے کر آئے، ایک ڈبہ الگ رکھ دیا، ایک ڈبہ بیٹے کو دے دیا۔ اب اس کے بعد میں اس میں بہت سارے لڈو رکھے ہوئے، اب اس میں سے ایک لڈو جب لینے لگے تو بیٹا بہت غصہ ہوا، دینے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ والد صاحب ہی لے کر کے آئے اس کے لیے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت اگر اللہ تعالیٰ لیتے ہیں یا وہ نعمت کم ہو جاتی ہے تو اس پر آدمی کو صبر نہیں ہوتا اور وہ چیخ پکار شروع کر دیتا ہے، غصہ ہونے لگتا ہے۔ تو سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں اور نعمت لے کر بھی آزماتے ہیں، تو ہر وقت آدمی کو اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، نعمت پر شکر ادا کرے، اور خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی نعمت کم ہو جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے اور صبر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں آپ ہی کی دی ہوئی ہے، اور حق یہ ہے کہ مجھے اس کی قدردانی نہیں ہوئی اور میں نے ان کا شکر ادا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی میں سب سے بڑی قدردانی یہ ہے اس زندگی کی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور ذاکر بن کر زندگی گزاریں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے ہی یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں۔ ان تسبیحات کو ہم پڑھتے رہیں ایک وقت مقرر کر کے، اور پابندی کریں اس کی، اور پھر اس کے بعد میں جب ایک مقرر وقت تک 2 4 5 مہینے 6 مہینے تک پابندی ہو جائے پھر اس کا آگے سبق لیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دین کے بارے میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے دین کے بارے میں اپنے سے اوپر درجے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ فلاں آدمی ہے، مجھ سے زیادہ ذکر کرتا ہے، مجھ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، میں بھی ایسا کرنے والا بن جاؤں۔ تو جب زیادہ والے کو دیکھیں گے تو دل میں جذبہ پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کا، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا چاہیے۔ بیچارہ وہ تو روزانہ 2 روٹی بھی نہیں کھا پاتا ہے، 1 ہی روٹی کھاتا ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، وہ آدمی تو بیچارہ اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ تو جب ہم دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھیں گے تو ہم کو شکر کرنے کی توفیق ہوگی، اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو زیادہ کام زیادہ عبادت کرنے والے کو دیکھیں گے تو ہمیں دین کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ کوشش کریں گے ہم کہ دین کے کام میں آگے بڑھ جائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔